اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزڈ پاکستانی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو کا آغاز ہماری بہت ہی پرانی شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے کیا جاتا ہے۔ علی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کچھ واقعات علامہ اقبال کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کو شاعری مشرق پاکستان اور حکیم الامت جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے، اپنی شاعری سلسلے اور اپنی سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک عام زندگی کے حامل تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ایسے ادب سے واقف تھے جو انسان کو انسانیت کا پتہ دے سکے اور جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راہ دکھا سکے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری اور خاص طور پر نظمیہ شاعری کو اپنے اس نظام فکر کی تعبیر و تشریح کے لیے بنایا۔ اپنی شاعری سے نہ صرف مشرقی غفلت کی نیند سے جگایا بلکہ مغربی تہذیب سے اجتناب ہو اور اسلامی تہذیب کی بنیاد کو سمجھنے کا حکم بھی دیا۔ جب اقبال انگلینڈ میں تھے تو ان کے بیٹے جاوید اقبال نے ان کو خط میں لکھا کہ میرے لیے ایک گرامو فون لیتے آئیے۔ خط کے جواب میں اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نظم بھیجی۔ علامہ اقبال ہر شخص سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا طبقے سے ہو، نہایت محبت اور اخلاص سے ملتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی سادہ انسان تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ بنیان اور تہمت لے کے بیٹھے ہوئے اور قریب کرسیاں ہوتی، آپ سے ملنے والے لوگ یعنی طلباء، وکلاء، علماء، ہائی کورٹ کے جج اور صوبائی وزیر بھی آتے، معزز لوگ بھی ہوتے اور کچھ معمولی لوگ بھی شامل ہوتے۔ علامہ صاحب سب لوگوں کو ایک ہی نظر میں دیکھتے اور ایک ہی جسمانی برتاؤ کرتے، کسی بڑے کے آگے نہ جھکتے اور نہ کسی غریب کے بے عزتی کرتے، یہاں تک کہ وہ کسی بڑی شخصیت سے بھی اس طرح ملتے جیسے غریب لوگوں سے لیکن مجاہد اسلام میں اگر بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو آپ سرایہ استار بن جاتے۔ ایک دفعہ طلباء کا گروہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایک عجیب سوال کیا کہ آپ کو نوبل کیوں نہیں ملا؟ طلباء کا خیال تھا کہ جب دنیا کی بڑی بڑی سرکردہ شخصیت کو نوبل مل سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جواب دیا کہ اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے سوال کیے جاتے کہ میں نے کون سا کام سر انجام دے دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے پرائز ملا۔ اسی طرح ایک بزرگ علی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ اس پر انہوں نے ایک واقعات سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن علامہ صاحب میری خدمت سے بہت خوش ہوئے اور مجھ سے کہا کہ مانگو۔ علی بخش، کیا مانگتے ہو؟ میں نے جواب کہا کہ جو معاملہ ایک دن آپ کو پیش آیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے صاف انکار کر دیا، ذرا وہ بتا دیجیے۔ علی بخش نے جواب دیا، میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے کہ میرے جیتے جی یہ کسی کو نہ بتانا، میری دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد بتا دینا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے۔ ایک دم آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی کے دروازے کے طرف گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس نہایت خوبصورت سفید اور انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر لاؤ۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ جگ لے جاؤ اور لسی لاؤ۔ میں حیران تھا، اس وقت لسی کہاں سے مہیا کروں؟ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا مجھے ایک بازار نظر آیا جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی اور میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ یہ لو جگ اور مجھے لسی بنا کر دو۔ اس نے جگ کو اچھی طرح دھویا، دہی کا کنڈا بھرا، اپنے گھڑے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ جب میں نے پیسے پوچھے تو سفید داڑھی والے نے کہا علامہ صاحب سے میرا حساب چلتا رہتا ہے۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت علامہ نے ایک گلاس بھر کر اس روحانی بابے کو دیا جو انہوں نے پی لیا۔ پھر حضرت صاحب نے دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو انہوں نے کہا خود پی لیں۔
काफ़ी देर तक अलामा साहब ने इनके पाँव तक दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग उठे और कोठी के बाहर की तरफ चल दिए। अलामा साहब भी इनके साथ निकले। मैं भी इनके पीछे चला गया। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैंने देखा कि बाजार भी गायब हो गया। इस पर मैंने पूछा कि हजूर ये बुजुर्ग कौन थे और वो कौन थे जो दुकान पर बुजुर्ग थे। अल्लामा साहब ने कहा कि मैं इनके नाम तो बताना चाहता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी को ना बताना। उन्होंने बताया जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए और लस्सी पी वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिसने तुम्हें लस्सी बनाकर दी वो दाता गंज बख्श हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको भी अब इल्म हो चुका है कि इनका वाक़यात कुछ यूँ था। आज की आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल AZ पाकिस्तानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के फ्री के मेंबर बन जाएं। इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो आती रहेंगी, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आज की वीडियो का अख्ताम अल्लामा इकबाल से करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।